أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم ان اللہ اشترى من المؤمنین، بے شک خرید لیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں اور ان کے مال، بأن لہم الجنہ، جنت کے بدلے، یقاتلون فی سبیل اللہ، بس وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، فیقتلون، وہ دوسروں کو مارتے ہیں، ویقتلون، اور خود بھی مرتے ہیں، وعدن علیہ، یہ وعدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے، حقا سچا، فی التوراۃ والانجیل والقرآن، تورات، انجیل اور قرآن میں، ومن اوفا بعہدہ من اللہ، اور کون ہے زیادہ پورا کرنے والا وعدہ اللہ تعالیٰ سے، فاستبشروا، پس خوش ہو جاؤ، ببیعکم الذی بایعتم بہ، اس سوداگری پر جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، وذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے۔ سورہ توبہ کا اکثر حصہ غزوہ تبوک سے متعلق، اور پھر غزوہ تبوک میں خاص طور پر منافقین کی جو ریشہ دوانیاں تھیں، ان کی جو خباثتیں تھیں، ان کی جو برائیاں تھیں، ان کی مسلمانوں کے بارے میں جو خیالات اور جو عداوتیں اور دشمنیاں تھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کر کے وہ بیان کی۔ تو گزشتہ آیات تک یہی منافقین کا سلسلہ تھا، اور اب وحدہ لا شریک نے مخلص ایمان والوں کا ذکر فرمایا ہے۔ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم، عجیب پیرایا ہے، باوجود اس کے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے حقیقی مالک کون ہیں؟ ہماری ذات کے مالک بھی وہ ہیں، ہمارے مال کے مالک بھی وہی ہیں، اور اس کے باوجود رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ورنہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، ہم نے کون سا کمال کیا؟ اللہ کے راستے میں خرچ کیا، کس کا پیسہ؟ اپنا کیا ہے؟ خالی ہاتھ آئے تھے اور خالی ہاتھ جانا، کفن یہ بھی نصیب کی بات ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس لیے رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین، اور علماء نے اس کی ایک مثال لکھی ہے۔ بعض اوقات
باپ اپنے بیٹے کو کوئی چیز دے دیتا ہے، پھر کہتا اچھا یہ مجھے بیچ دو، اور اس سے وہ خرید لیتا ہے، تو دیا کس نے تھا؟ اور پھر اس سے کیا ہے؟ اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک، اللہ تعالیٰ بغیر بتائے اور بغیر کسی جرم کے بھی جہنم میں پھینک دے تو وہ مالک ہے، اس کی مرضی ہے، یہ تو اس کا احسان اور کرم ہے، فضل ہے رب العالمین کا کہ وہ کرم فرما دے اور جنت عطا فرما دے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے آمین۔ تو رب العالمین فرماتے ہیں میں نے، اللہ نے ایمان والوں سے خرید لی ہے جان اور مال، کس کے بدلے؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، ان کے لیے جنت ہے، اور یہ بڑا سستا سودا ہے جی، کہ پروردگار عالم ہاں اس اعتبار سے دیکھا جائے تو الا ان سلعۃ اللہ الغالیہ، اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے، جنت اتنی سستی بھی نہیں ہے، وہ جان کی قیمت مانگتا ہے، اس لیے ہر مومن کے دل میں جذبہ جہاد ہونا چاہیے کہ جب اس کا حکم ہو اور یہ آگے بڑھے، کیوں یہ بیچ چکا ہے، یہ اس کا ہے ہی نہیں، یہ جسم مومن کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ خودکشی حرام ہے، خودکشی حرام ہے، اور حرام بھی ایسی حرام نہیں ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ اگر کسی نے خودکشی کو جائز سمجھتے ہوئے خودکشی کر لی تو اس کی جنازہ بھی نہیں جی، اس کا جنازہ نہیں پڑھتا پھر، اگر وہ جائز سمجھتا، ہاں اگر حالات سے دل برداشتہ ہو کر اور وہ ایسی حرکت کر لیتا ہے تو پھر بھی معززین علاقہ اس کے جنازے میں شرکت نہیں کریں گے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کتنا بڑا جرم کیا اس نے، کیوں یہ جان اس کی نہیں ہے، یہ جان اس کی نہیں ہے، یہ جو میرا اور آپ کا جسم ہے اس میں اگر ہم اس کا خیال نہیں رکھتے، گرمی سے سردی سے بیماری سے علاج نہیں کرتے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھنا ہے، یہ ذہن میں رکھنا، اس جسم کی حفاظت یہ فرض ہے، کیونکہ یہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، اور اللہ نے امانت کے طور پر ہمیں ایک معمولی سے اختیار دیا ہوا ہے، ورنہ ہمارا تو ہے ہی نہیں ہے، اس لیے اللہ کا یہ اللہ کی امانت سمجھ کر اس کو جہاں جہاں وہ مالک کا ہے وہاں یوز کرنا ہے اور اس کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اب وہ کرتے کیا ہے؟ یہ اہم مسئلہ ہے کہ جب جان اور مال یہ بیچ دیے کیا کریں گے؟ یقاتلون فی سبیل اللہ، یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں، قتال جی۔ ہماری بدقسمتی دیکھیں، جہاں سے ہمیں قرآن ملا اور جس قوم پر اللہ نے قرآن اتارا اور جن کی زبان میں رب نے قرآن اتارا، ان ممالک میں قتال کا لفظ کہنا جرم ہے۔ عربوں کے ہاں بڑے سے بڑا شیخ کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو، وہ جہاد پر تقریر بیچارہ نہیں کر سکتا، پابندی، وہ قتال کی بات نہیں کر سکتا، ایسی غلامی، اور اس کی سزا بھگت رہے اور مزید بھگتیں گے، اس کی سزا بھگت رہے ہیں اور مزید بھگتیں گے۔ اسی مسلح پر بیٹھ کر میں نے آج سے چند مہینے پہلے جب وہ دنیا کا سب سے بڑا ظالم جابر بدبخت آیا تھا اور وہاں انہوں نے تلواروں کے ساتھ ڈاس کیا تھا، میں نے آپ کو بتایا ہوگا اگر آپ کو یاد ہو کہ جن تلواروں سے کبھی کفر کے ایوانوں میں زلزلے آتے تھے،
آج ان تلواروں کی جھنکار پر وہ ڈانس کر رہے ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ کیا ہوا ہے، اور ہونا ہے، مزید ہونا جی۔ میری معلومات کے مطابق اسرائیل کے اندر ہر بچے کو ٹریننگ دی جاتی ہے، اور میرے اور آپ کے بچے کو جہاد کا لفظ اس کے کانوں میں نہ جائے، اور اگر کوئی کہے بھی تو اس کی نہیں، جہاد کا معنی جوہد ہے، جوہد کا معنی کوشش ہے، محنت کرنی ہے جی، محنت کرنی ہے، محنت سے ہو جائے گا، پیار پیار سے ہو جائے گا، پیار پیار سے ہو جائے گا۔ آپ اللہ سے نعوذ باللہ پڑھ کر ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ یقاتلون فی سبیل اللہ، وہ قتال کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اور کیا صحابہ کرام نے سوال کیا، اللہ ان کے قبور پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، کوئی چیز چھوڑی نہیں، فرمایا حضور کچھ لوگ مال کے لیے، کچھ لوگ مال غنیمت کے لیے، کچھ لوگ ملک گیری کے لیے لڑیں گے، وہ بھی قتال فی سبیل اللہ۔ فرمایا نہیں، لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، قتال فی سبیل اللہ یہ ہے کہ صرف اللہ کی بات بلند ہو جائے، اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے، اللہ کا دین غالب آ جائے، بس اس کے سوا اور کوئی مقصد نہ ہو، یہ ہے قتال فی سبیل اللہ۔ اور پھر کیا ہوگا؟ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، وہ ماریں گے بھی اور مریں گے بھی۔ یہ وہ میں بار بار عرض کرتا ہوں، یہ وہ نعمت ہے جو اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، کفر کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں عجیب مخلوق ہے، کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے، گولی لگ جائے گی، یہ تو ہمارا مطلوب ہے، وہ سینہ آگے کرتے ہیں، ماں کیا کریں اس کے ساتھ؟ اس قوم کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ ہاں، تو وہ آگے سے کیا کریں، گولی چلاؤ گے، آگے چلاؤ، یہ تو ہمارا مطلوب ہے، اسی کے لیے تو ہم آئے ہیں، یہ تو ہم رب سے مانگتے رہے رو رو کر کے، اللہ شہادت نصیب فرما، اس کا جواب ان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے اس پر انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کر کے اور مسلمانوں کے دلوں سے آہستہ 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 جذبہ جہاد کو وہ ختم کرتے جا رہے ہیں، کہ جذبہ جہاد کوئی ایک آدھ مسجد میں جہاد کی بات کرنا، مدرسے میں کرنا، اسکولوں کے نصابوں سے باقاعدہ سورہ توبہ اور سورہ انفال، سورہ صف اور یہ تمام کی تمام صورتیں، سورہ حشر، ان سب میں قتال فی سبیل اللہ تھا، وہ ختم کر دیا۔ پرویز مشرف بدبخت نے اپنے دور میں یہ سب پابندیاں لگائی تھی کہ نہیں، ان کو ختم کر دیا۔ انہوں نے اپنا وہ ختم کر دیا تھا، ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، وہ ہی ختم کر دیا، جہاد کا لفظ ہی ختم کر دیا۔ یہ تو پتہ نہیں، یہ بھی ان لوگوں کی دعائیں تھی جو راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہے تھے، تو پروردگار نے کوئی تھوڑی سی عزت رکھ لی، ورنہ تو انہوں نے اپنی تباہی اور بربادی میں بھی کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ فرمایا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، وہ مارتے بھی ہیں اور خود بھی بچ گئے تو غازی، اور اگر گولی لگ گئی تو شہید۔ فرمایا وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ، یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے، اس نے یہ وعدہ تورات میں بھی کیا، سچا وعدہ انجیل میں بھی کیا ہے اور قرآن میں بھی کیا ہے، سب کے اندر یہ وعدہ ہے رب العالمین کا۔ اور وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے بڑا سچا کوئی ہے کائنات میں؟ کون ہے اللہ سے بڑا وعدہ وفا کرنے والا؟ فَاسْتَبْشِرُوا، ایمان والو خوش ہو جاؤ، فَاسْتَبْشِرُوا، خوش ہو جاؤ۔ اس لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، کچھ نہ کرو، گھر سے مسجد تک آتے ہو اس نیت سے تھوڑا سا چل کے آیا کرو کہ کل کو اگر جہاد کے موقع پر مجھے چلنا پڑے تو میں چل سکوں۔ گھر کی چار دیواری کے اندر تھوڑی دیر کے لیے ہل ہل لیا کرو، اور اس نیت سے، اس نیت، وہ سارے کام خود بخود ہو جائیں گے کہ میرا کولیسٹرول صحیح ہو جائے، میرا یہ ہو جائے، میں وہ سارے خود بخود ہو جائیں گے۔ نیت یہ کریں کل کو جہاد کے لیے اگر مجھے کچھ دوڑنا پڑے تو پھر میں سا نہ ہوں، میری سانس پھول نہ جائے، نہیں، میں تھوڑا سا اس نیت سے کیا کریں۔ کیوں؟ اگر یہ نیت نہ ہو اور موت آ گئی تو یہ نفاق پر موت ہے، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ ہر آن، ہر لمحہ، ہر مومن کو، ہر کلمہ گو کو ہر وقت
جہاد کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس کا دل اور دماغ یہ سرشار ہونے چاہیے جذبہ جہاد سے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ فرمایا فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ، خوش ہو جاؤ اس سوداگری پر، اس تجارت پر، اس بیع پر جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ یہ بڑا بہترین سودا ہے، یہ کامیاب تجارت ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے ایک اور انداز سے فرمایا، رب العالمین فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اپنوں سے بات کر رہے ہیں رب العالمین، یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا اپنوں سے بات ہے، ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، تم ایسی تجارت نہ بتا دوں، ایسا کاروبار نہ بتا دوں، کیسا کاروبار؟ تنجیکم من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے۔ کیا ہے؟ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، جہاد فی سبیل اللہ، یہ بہترین تجارت ہے، یہ بہترین کاروبار ہے، اور یہ ایسا کاروبار ہے جس میں کبھی نقصان نہیں ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نفع ہی نفع ہے۔ فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامرانی ہے، اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور پھر ان کے اوصاف کیا ہونے چاہیے؟ وہ اوصاف اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین، اگلی آیت میں وہ تمام ان کے اوصاف کا ذکر ہے انشاءاللہ زندگی تو۔ اللہم صلی اللہ كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة يا رب العالمين، اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين، اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك، اللهم حسن مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب، جزاكم الله في الدارين.